السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام قلمکار میں آپ کا میزبان مسرور پیرزادہ حاضر ہے۔ آج جو مہمان شخصیت جو قلمکار ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس وقت اردو غزل نظم کی ایک نامور شاعرہ ہیں، اس کے علاوہ سماجی کاموں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ عالم شازی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس گرما گرم آج کل موسم کے لحاظ سے آپ اس میں ٹھنڈے کمرے میں مجھے بلوایا تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، شروع ایک رسمی سوال سے ہی کریں گے ہم۔ جی جی۔ ادب میں آپ کب سے یعنی شعر کہہ رہی ہیں یا کب سے دلچسپی ہے؟ مجموعہ آپ کا ایک یا دو چھپ گئے ہیں، یہ شروعات کیسے ہوئی؟ کون سی انسپریشنز تھیں؟ کن چیزوں نے زیادہ متاثر کیا کہ اس جانب آ گئی؟ آپ نے پورا اپنے کوزے میں بند کر دیا، تو اس کا بھی میں آہستہ آہستہ ہر چیز کا جواب دیتی ہوں کہ لکھنے کا شوق تقریباً میں سیکنڈری کلاسز میں تھی جب مجھے یہ ہوا، اور میں لکھتی تھی چھوٹے چھوٹے مضامین، کہانیاں لکھتی تھی۔ شاعری جب میں لکھنا شروع کی تو لکھتی اور رکھتی رہی، اس کو زیادہ وہ نہیں کیا۔ پھر آہستہ اس لیے کہ گھر کا کافی ادبی ماحول تھا، میرے چچا وغیرہ ہیں وہ شاعر ہیں اور ابھی بھی شاعری کر رہے ہیں، اور دادی بھی ماشاءاللہ افسانہ نگار، تو وہ بھی ادبی ماحول تو شروع سے دیکھا، اور بڑے جب یعنی کچھ ورثے میں بھی ورثے میں ملی ہے، یہ بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر ان لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا، اور پھر ادب کی طرف راغب ہوئے۔ تو کتابیں پڑھتے تھے پہلے، لیکن اب جیسے نہیں پڑھتے کتابیں، نیٹ کے آنے سے یہ بہت فرق پڑا ہے، فرق پڑا ہے کہ یہ بھی ایک جواز ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب لکھنا شروع کیا، لکھتے رہے، لیکن کسی کو اظہار نہیں کیا دوستوں میں، اور دکھاتے تھے تو دوستیں بھی دیکھیں ساری شاعری کو پسند نہیں کرتی ہیں، تو جو اس ادب کو پسند کرتی تھیں تو بہت تعریف کرتی تھیں، تو مجھے حوصلہ ہوتا تھا۔ پھر جاب کے دوران ہی پھر میں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد جاب شروع کی، جاب کے دوران بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آرٹ کونسل میں سحر انصاری صاحب اور حسینہ آپا سے پھر میری ملاقات ہوئی، تو ان کو بھی میں اپنا دکھاتی تھی اور وہ کرتی تھی، اور سحر صاحب نے مجھے بہت حوصلہ دیا، وہ بڑے بہت انکریج کرتے ہیں کہ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو لکھے، تو کہیں گے شرماؤ نہیں، لکھو اور اس کو بہتر کرو۔ اور وہی ہوا کہ میں نے اپنا تمام لکھا ہوا، جس کو میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، تو اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا، جمع کیا اس کو، اور پھر میں اس کو بعد میں جب 2020 میں اس کو کتابی شکل میں لے کر آئی، سمندر رازداں میرا۔ تو یہ میرا پہلا مجموعہ کلام ہے، سمندر رازداں میرا۔ اور آپ دیکھیں پہلا جب ہوتا ہے تو انسان اتنا اچھا لکھنے والا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پہلی چیز کی اٹریکشن اہمیت، اور میں بہت ایموشنل تھی، اور سب کو انوائٹ کرنا، بلانا، سحر صاحب اس کے اندر آئے، اور سارے ادب کے کافی بڑے بڑے لوگ اس میں آئے، اور حسینہ آپا یہاں نہیں تھیں تو وہ نہیں آ سکی، وہ مری میں تھیں، تو انہوں نے پھر بھی یہی کہا۔ اس کتاب میں ویسے کافی بڑے شخصیات کے جو ہے پریویوز بھی ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے، پیرزادہ قاسم صاحب بھی ہیں، سحر انصاری صاحب بھی ہیں، اور ہاں دیکھیں ہمارے جو ملک کے جو یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، تو نئے آنے والوں کو یہ بالکل ان کو سکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ تو آپ نے جس طرح نام لیا، سب نے مجھے بہت حوصلہ دیا، اور میرے کلام پہ بلکہ پیرزادہ قاسم صاحب نے تو اسپیشلی یہ کہا کہ آپ نے جو نام رکھا ہے نا، سمندر رازداں میرا، کہہ رہے بہت ہی یونیک، اور آپ نے یہ آپ کی غزل میں سے ہے؟ جی ہاں، میری ایک نظم ہے سمندر رازداں میرا، تو اسی پہ میں نے یہ نام رکھا تھا، تو وہ بھی بہت اس کو دیکھ کے بڑے وہ ہوئے کہ بہت اچھا ہے۔ اور سحر صاحب نے بھی بہت اس پہ میرا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دیکھیں جو استاد جو ہوتا ہے تو شاگرد کو پہچانتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ واقعی وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے پھر انور شعور صاحب، ہمارے اتنے پیارے، اتنے اچھے شاعر، انہیں بھی میں نے اپنا تمام کلام دیا، اور انہوں نے پڑھا، اس کو دیکھا، اور اس میں کہا کہ نہیں سب ٹھیک ہے، اور اگر بیٹا آپ ادھر سے یہ ادھر کر لیں، یہ بھی ادھر سے بڑی بات ہے، انہوں نے مجھے جو کہا تو کہہ لیں گے دیکھیں نا اس میں میں آ جاتی، یہ جملہ ادھر سے ادھر کر لیں گے تو بہتر ہو جائے گا، ہاں اس میں عرض گزاری آ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں سر آپ نے بہت اچھا بتایا۔
تو بڑے دیکھیں ہمیں ایک راہ دکھاتے ہیں اور اچھی چیز بتاتے ہیں تو ہمیں اس کو عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر. اور پھر وہ کتاب کے بعد بھی پھر میری پڑھت شروع ہوئی تو میں پڑھتی بھی رہی. لیکن جاب کے دوران یہ ہوتا ہے کہ میں تمام مشاعروں میں شریک تو نہیں ہو سکتی, تو ٹائم کا کچھ ایسا ہوتا ہے, مصروفیت ہوتی ہے. تو جیسے ہی مجھے 6 بجے کے بعد میری جاب کا یہ چھٹی والا دن ہوتا ہے تو میں ضرور ادبی محفل میں شریک ہوتی ہوں اور کرتی ہوں. اچھا, ایک طرف سے تو بہت ایک اچھا ماحول ہے, اساتذہ آپ کو اچھی تربیت دیتے ہیں, اچھا سکھاتے ہیں یا بہتر راہ دکھاتے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے جو ڈپریسنگ ہے, جہاں لوگ آپ کو صرف تنقید کرتے ہیں, صرف کرٹیسائز کرتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں, ہرڈلز ڈالتے ہیں, بیریئرز ڈالتے ہیں. یہ بھی ہے آپ کو تجربہ ہے؟ جی جی, یہ تو بالکل آپ نے سچ کہہ رہے ہیں, اور آپ خود بھی شاعر ہیں, آپ اس ماحول کو سمجھتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کبھی کوئی غزل لکھتی ہوں تو اس میں سے ناصح بہت لوگ آ جاتے ہیں اور ان باکس میں آ کے بھی کہتے ہیں یہاں سے صحیح نہیں ہے, وہاں سے صحیح ہے, ہم سے پوچھ لیں. میں کہتی ہوں جی ٹھیک ہے, آپ بتا دیں صحیح ہے. میں سب کی بات کو کبھی وہ نہیں کرتی کہ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سب کی, دیکھیں بڑے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک میں سب سے زیادہ یہ کہتی ہوں جب انور شعور صاحب یا سحر انصاری صاحب نے ہمارے اس کلام کو کچھ نہیں کہا تو, اور اس کی پورا پڑھا اور اس کے بعد کچھ ان کی طرف سے کوئی ایسے ریمارکس نہیں, ان کے کوئی ایسے جملے نہیں, اور اگر اس کے بعد کوئی لوگ کہتا ہے تو پھر میں بالکل بھی, کہتے ہیں نا کان نہیں دھرتی تو میں نہیں دھرتی. کانوں کا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ نہیں دھرنے چاہیے, صرف سننے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے اس طرح. اچھا, خواتین شاعرات جو ہیں بہت اچھا لکھ رہی ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے, بہت پرانا ہے. ادا جعفری سے اور کافی زہرا نگاہ سے, فہمیدہ ریاض تو انقلابی ایک انقلابی, اور میری بہت آئیڈیاز ادا جعفری جو ہیں. اس کے بعد پروین شاکر آ جاتی ہیں, انہوں نے تو ایک الگ ہی موڑ دے دیا. ہاں, تو یہ سلسلہ جس سے آپ جس لیگیسی کو آگے بڑھا رہی ہیں, اس میں دو پھر چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو عام رائے یہ ہے کہ جو بھی فیمیل رائٹرز ہیں, شاعرات ہیں, ان کو جو ڈیزرو کرتی ہیں ان سے زیادہ مل جاتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ انہیں رعایت برتی جاتی ہے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ انہیں تو زیادہ تکالیف دیکھنی پڑ رہی ہیں اپنا راستہ بنانے میں, چیلنجز ان کو زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ ان دو رائے میں سے کون سی رائے کو زیادہ سچ پر مبنی دیکھ رہی ہیں اپنے ذاتی تجربے کے بنیاد پہ؟ میں تو بس یہی کہوں گی کہ ایک شعر ہے نا, کسی کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل گئی منزل, اور کوئی میری طرح عمر بھر سفر میں رہا. تو یہ ہے کہ بعض لوگ ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ آئے اور آتے ہی چھا گئے, یا ان کے بیک پہ کوئی ہوتا ہے. دیکھیں ہمیشہ کوئی کسی کی سپورٹ ہوتی ہے نا تو بہت اچھا ہوتا ہے. اور اگر وہ اچھا, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی کہ یہ غلط بات ہے, اگر وہ اچھا کلام کہتے ہیں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, تو اگر ان کی کوئی سائڈ بھی اگر وہ کرتا ہے, ان کے لیے حوصلہ بڑھاتا ہے, ان کے لیے آگے کے دروازے کھولتا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. یہ تو اچھی مثبت بہت ہی بامقصد بات ہے کہ استاد اور شاگرد والا وہی رشتہ آ جاتا ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو ایک اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے, اور وہی شاگرد ان سے پڑھ کے اس کو حاصل بھی کرتا ہے. یہ استاد کی بھی عزت ہے, بالکل شاگرد کی بھی عزت ہے. اور باقی یہ ہے کہ باقی دوسروں کو نہیں ملتا, تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا کلام جاری رکھیں, اور وہی ہے کہ جہاں کلام اچھا ہوگا تو وہی چراغ جلتے رہیں گے. تو جن چراغ میں روشنی ہوگی تو وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے, اور بجھیں گے وہی جو انکمپلیٹ ہوں گے یا کوئی اس کے اندر معیار نہیں ہوگا. تو اچھی شاعری پڑھنے والے اور کہنے والے اور سننے والے جب تک ہیں, جب تک چلتی رہے گی. اور ہماری جو شاعرات ہیں یہاں پر بہت اچھا لکھ رہی ہیں, بہت اچھا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اس سلسلے میں اور اس دور میں کافی آئی ہیں جو بہت اچھا کلام کہہ رہی ہیں, بہت اچھا کہہ رہی ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کو آگے بھی لانا چاہیے بغیر کسی تفریق کے. تو ان کو کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ راستے کہیں نہیں رکے ہوئے ہوتے. نہیں, سچائی کو آپ روک نہیں سکتے, نہیں روک سکتے آپ, ٹیلنٹ کو آپ نہیں روک سکتے. اور جو بغیر ٹیلنٹ کے جو بھی ہے
وہ زیادہ دور چل بھی نہیں سکتا. ہاں. وہ رک جائے گا کہیں نہ کہیں. بالکل. یہ ایسی بیساکھیوں کے سہارے نہیں چلا. بیساکھیوں کے ادب کو دیکھیں, بیساکھیوں کے سہارے چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ ایک چیز اس کے بعد دوسری چیز, اور حساس لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ معاشرے میں چلتی ہوئی جب کوئی ان کو چیز وہ کرتی ہے تو فوراً وہ لکھتے ہیں. اب میرے دیکھیں شاعری نہیں, میں کچھ بھی اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو فیل کرتی ہوں, اس کے بارے میں لکھتی ہوں, چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی ملازمت ہو یا تعلیم کے شعبے سے ہو یا ہمارے عوامی مسائل ہو, میں ان پہ فوری لکھتی ہوں. کہ دیکھیں اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا کہ ہم اس کو لکھیں تو دوسروں تک پہنچائیں. کسی کے 100 نہیں تو کسی 2 کی رائے تو چینج ہوگی نا. تو یہی چیز ہے کہ مثبت سوچ کو آگے لے کر آئیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. آواز اٹھانی چاہیے اپنے حق کے لیے بھی, دوسروں کے حق کے لیے بھی. اچھا, ایک عام تاثر یہ ہے کہ ادب میں بہت بے ادبی ہے, یعنی آج کل کے ماحول میں. یہ ادبی دنیا میں اتنے جھگڑے کیوں ہیں؟ وہ اس مشاعرے میں یہ آ رہا ہے تو میں نہیں جاؤں گا, میں آؤں گا تو وہ نہیں آئے, یا یہ ایسی چیزیں. ادب تو جوڑنے والی ایک طاقت ہے, یہ تفریق اور یہ دور لے جانے والی باتیں, جھگڑوں والی باتیں, یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی یہاں؟ جی آج کل آپ نے بالکل کافی چپتا ہوا سوال ہے, لیکن حقیقت ہے کہ یہ ادب میں اس طرح کی ایک دوسرے سے جو تفریق کی جا رہی ہے غلط ہے, اور ادب کو ادب کے دائرے میں ہی رہنا چاہیے, اس سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. کافی پریشانی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں تو بہت دل دکھتا ہے کہ چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں, سب سے زیادہ عزت کرنا بڑے لوگوں نے سکھایا ہے کہ عزت کیجیے. تو آپ ادب کو صرف ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے خدا را اس طرح نہ کریں کہ ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ نہ جائیں, اس سے بچیں. کہ چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں, دونوں کی عزت, اور وہ اس سب سے زیادہ اس کے پتہ چلتا ہے کہ گھر سے تربیت کا. تو بس وہی ادب آپ پہلے گھر سے سیکھتے ہیں, پھر آپ تعلیمی اس میں میدان میں سیکھتے ہیں, پھر وہی جو آپ لوگوں نے سیکھا ہوتا ہے یا ہم لوگوں نے جو سیکھا ہوتا ہے وہی ہمارے قلم میں آتا ہے, اور ہم اس کو اپنے باہر نکالتے ہیں. اپنے الفاظ جو لکھتے ہیں تو ایک طرح کا تجربہ ہمارا ہوتا ہے, اور ہماری تربیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے یا ہماری سوچ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور ادب کے لوگ تو ویسے ہی بہت حساس ہوتے ہیں, تو اس معاملے میں سب سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں. اچھا, آپ کی ایک ادبی تنظیم ہے جہان ادب انٹرنیشنل, یہ خیال کیسے آیا, تنظیم کا قیام کیسے ہوا, اور یہ اس کے اور اس پلیٹ فارم سے آپ نے کیا کیا ابھی تک کیا ہے, کتنے مشاعرے, کتنی ادبی تقاریب, اور اسے آگے کیا پلاننگ ہے؟ ہماری تنظیم کا نام ہے جہان رنگ انٹرنیشنل. جہان رنگ انٹرنیشنل, ٹھیک ہے. یہ تنظیم کا مجھے خیال اس طرح آیا کہ میں کافی سماجی تنظیم میں میں کام کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں انہیں بھی کرتی ہوں, اور ماشاءاللہ کافی کامیاب پروگرام ہوتے ہیں. تو یہی سوچ کے کہ جب میں نے اپنی تنظیمیں بنا رکھی ہیں ادب کے جوڑنے کے لیے, اسی پیٹرن پہ اس کو جہان رنگ پہ لے کے گئی کہ اس میں ادبی لوگ نہیں, ہمارے دوسرے یعنی کہ ادب کے علاوہ بھی جو ہمارے اور کام ہیں, وہ سماجی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ہمارے ملک میں ایسی چیز لے کر آتے ہیں کہ جو پہلے کسی نے نہیں کی, اور ان کی وہ چیز ہے کہ اس کو نمایاں کیا جائے. تو وہ سوچ کے میں نے جہان رنگ رکھا کہ اس میں تمام رنگ ہونے چاہیے, ادب کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے ہمارے کلچر کے رنگ ہونے چاہیے. تو وہی چیز ہے کہ اس میں ہمارے بیرون ممالک کے جو میرے سماجی کام جو ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں, میرے ادب کے لوگ بھی وہاں سے آتے ہیں یا یہاں کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں ان کی پذیرائی کرتی ہوں, ان کے ساتھ دن مناتی ہوں, اور ان کے لیے پھر جو ہم اپنے ارد گرد جو دیکھتے ہیں کہ اپنے جو آج وہ مقام حاصل کیا, اور اس مقام کو حاصل کرنے میں انہوں نے بہت مشکلات کی ہیں, اور آج وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو ان کا میں ایوارڈ کا اجرا بھی کرتی ہوں, اور جہان رنگ سے ہمیں ایوارڈ بھی دیتے ہیں, اور فرشی نشست بھی مشاعروں کی رکھتے ہیں, اور میوزک اور سب سے, یعنی کہ ہر طرح کا اس میں وہ ہوتا ہے, ادب بھی ہے, کلچر بھی ہے, سب کچھ ہے. اور ہاں, ہر کسی کے اس کے معیار کو ہم جانچتے بھی ہیں اور پھر ان کی پذیرائی کرتے ہیں. بہت اچھے.
آپ کا سماجی ایک الگ ایکسپیکٹ ہے، سماجی کاموں کا، سوشل ورک کا. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی تک کیا 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 ہے اور کون سی سماجی تنظیموں سے یا فرد کی حیثیت سے جو بھی کچھ کیا ہو آپ نے. دیکھیں سماجی جو مجھے یہ تھا کہ بچپن سے مجھے یہ ورک کرنے کی عادت ہے، تو یہ کام میرا بچپن سے ہے اور کر رہی تھی، تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی کرتے رہی، جاب کے ساتھ ساتھ بھی کرتے رہی. اور اسی دوران جو مجھے چھٹی ملتی ہے تو میرا یہی زیادہ سے زیادہ میری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان رہوں. ان کی ہم اپنی ذات سے دیکھیں سب کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے اپنی چاہے مسکراہٹ ہی ہو، اپنا وقت ہو، ان کو دے سکتے ہیں. تو شروع سے میرا یہی رہا ہے کہ اپنی پاکٹ منی ہو یا گھر والوں کی، بچوں کی، خاندان میں بھی بچوں کو اپنے شروع سے میں نے یہی سکھایا ان کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے میڈیکل کیمپس بھی شاید. میڈیکل جی. تو ان تنظیموں کے ساتھ میں یہ کرتی ہوں کہ روٹری کلبس ہیں اور معذور بچوں کے ادارے ہیں، اولڈ ہاؤس ہیں، تو ان میں میرا ورک ہوتا ہے. اور ان کے لیے میں میڈیکل کیمپ ایسے ایریاز میں لگاتی ہوں جہاں ڈاکٹرز عام طور پہ اس طرح دستیاب نہیں ہوتے. ہم لوگ تو دیکھیں میڈیکل کی یہاں پر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، علاقے میں ڈسپینسری ہوتی ہے، وہاں تو گاؤں جو ہے تو وہاں رورل ایریا میں نہیں ہوتی ہے. تو ان کے لیے میرے دوست سارے ڈاکٹرز ہیں تو ان کو وہاں لے کے جاتی ہوں اور ایک دن ان کے لیے ہوتا ہے تو ان کے ساتھ وہاں میڈیکل کیمپس، ان کے اس دوران جتنے بھی کیس آتے ہیں تو وہ وہاں پر حل کیے اس کے جاتے علاوہ ہیں. شاید جیل میں بھی جو جی قیدی ہیں ان جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو دیکھیں اتنے اندر بند ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان کے اندر اسکن ڈیزیز ہوتی ہے. تو اسکن ڈیزیز کے لیے بھی ہم کیمپ لگاتے ہیں اور ان کے اس کو اسکن کی جو میڈیسن ہوتی ہیں اور یہ تمام جو میڈیسن ہوتی ہیں کچھ ہمارے دوستوں کی. اور میں جس کمپنی میں نبی قاسم انڈسٹریز فارماسیوٹیکل کمپنی ہے NQ فارما، اس میں کام کرتی ہوں. وہاں سے ہم دوائیاں لیتے ہیں اور ہماری کمپنی اسے دیتی ہے اور ہم فری آف کاسٹ ان مریضوں کو دیتے ہیں. گڈ. تو اس طرح ہماری کمپنی بہت اچھا یہ کام کر رہی ہے نبی قاسم انڈسٹریز، اور وہ وہاں پر وہ دوائیاں دی جاتی ہیں. بلکہ اور بھی جو NGOز ہوتی ہیں میں انہیں بھی وہ ہوتی ہیں، اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. نہیں اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ سے جو نیا مجموعہ کلام آپ کا آیا ہے یا پرانے سے ہی آپ اپنی شاعری ضرور سنائیں، کیونکہ آپ ہماری اس وقت مہمان ہیں ایز اے شاعرہ تو جی ہم جی شاعری ضرور سنیں گے آپ کی. ضرور میں اپنا کلام آپ کو سناؤں گی، پہلی کتاب سے بھی دوسری کتاب سے بھی. اور وہی مون پہ ہوتا ہے کہ ابھی تو جو ایک ہے غزل کہ کہاں ہو تم شام ڈھلنے کو ہے، کہاں ہو تم شام ڈھلنے کہاں کو. ہو تم دیپ جلنے کو ہے، کہاں ہو تم وقت اپنے مزاج میں کروٹ، وقت اپنے مزاج میں کروٹ پھر بدلنے کو ہے، کہاں ہو تم. واہ. رات آنکھوں میں کاٹ لی میں نے، رات آنکھوں میں کاٹ رات لی میں آنکھوں نے، میں کاٹ لی میں نے دل نکلنے کو ہے، کہاں ہو تم. کہاں ہو تم. سانس سینے میں اس محبت کی، سانس سینے میں اس محبت کی اب پگھلنے کو ہے، کہاں ہو تم. واہ. اب پگھلنے کو ہے، کہاں ہو تم. یہ ہوا، یہ ہوا، یہ گھٹا، یہ وقت میرے، یہ ہوا، یہ گھٹا، یہ وقت میرے ساتھ چلنے کو ہے، کہاں ہو تم. واہ. ہجر کا زہر بھی مجھے شاسی، ہجر کا زہر بھی مجھے شاسی اب نگلنے کو ہے، کہاں ہو تم. اب نگلنے کو ہے، کہاں ہو تم. تو دراصل میری شاعری میں ہجر و وصال اور تھوڑا رومانس. گفتگو میں کمال رکھتی ہوں وہ تو سنائیں، آپ کا وہ کافی مشہور شعر ہے. خواہش ہجر تو نہیں لیکن آرزوئے وصال رکھتی ہوں. آرزوئے وصال رکھتی ہوں. خواہش ہجر تو نہیں لیکن آرزوئے وصال رکھتی ہوں. پوچھ سکتے ہو دشمنوں سے میرے، پوچھ سکتے ہو پوچھ سکتے ہو دشمنوں سے میرے دوستی میں کمال رکھتی ہوں. واہ واہ. دوستی میں کمال رکھتی ہوں. بہت خوبصورت. باقی ہم چاہیں گے کہ آخر میں سمندر رازداں میرا والی نظم اگر یاد ہو. جی جی ضرور. میں اپنے دل کی ایک ایک داستاں اس کو سناتی ہوں،
خوشی محسوس کرتی ہوں جب اس سے مل کر آتی ہوں. واہ. بہت ہی غور سے وہ میری ساری باتیں سنتا ہے. خاموشی کی زباں میں وہ بھی مجھ سے بات کرتا ہے. میں سب کچھ بتا دیتی ہوں جو دل پر گزرتی ہے. کہاں پر ذات میری ٹوٹتی اور بکھرتی ہے. ہنساتے ہیں اسے قصے میری اکثر میری باتیں. کبھی خاموش ہو جاتا ہے وہ سن کر میری باتیں. کبھی وہ اپنے بھی کچھ درد کا اظہار کرتا ہے. کبھی وہ اپنے بھی کچھ درد کا اظہار کرتا ہے. مجھے اپنا سمجھتا ہے سو اعتبار کرتا ہے. میں جب دکھ اس کا سنتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. گلے جب اس سے ملتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں. کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں. اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے ہیں. اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے ہیں. وہ میرا دوست ہے محرم ہے اور ہے مہرباں میرا. سمندر ہم نفس میرا سمندر رازداں میرا. واہ. سمندر رازداں میرا. یہ نظم آخر تک ایک یوں لگ رہا ہے جیسے کسی مرد کو وہ شاعرہ کہہ رہی ہے اور آخر میں یہ کھل جاتی ہے کہ وہ سمندر ہے. ہاں بس سمندر پر جاتے ہی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے اور میں بہت ہی اس کو فیل کرتی ہوں اس سے باتیں کرتی ہوں تو سارا اظہار وہیں کرتی ہوں. بہت اچھا. تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. اور اسی طرح میری دوسری کتاب کا بھی ہے پلکوں پہ سجے خواب. بالکل سنائیں. تو میں اس کو رکھتی ہوں کہ قائم ہے ان سے روشنی یادوں کے گگن میں. قائم ہے ان سے روشنی یادوں کے گگن میں. خوشبو مہکتی ہے محبت کے چمن میں. خوشبو سی مہکتی ہے محبت کے چمن میں. ہر شخص کو دکھاتے ہیں جینے کا راستہ. ہر شخص کو دکھاتے ہیں جینے کا راستہ. جیسے کہ زمیں پر ہو ستاروں کا قافلہ. جیسے کہ زمیں پر ہو ستاروں کا قافلہ. پھولوں کی دلکشی سے کسی طور کم نہیں. جھرنوں کی نغمگی سے کسی طور کم نہیں. شامل ہیں ان میں جتنے بہاروں کے رنگ ہیں. شامل ہیں ان میں جتنے بہاروں کے رنگ ہیں. منظر کی دلکشی ہے نظاروں کے رنگ ہیں. کھلتی کلی کبھی تو کبھی یہ گلاب ہیں. کھلتی کلی کبھی تو کبھی یہ گلاب ہیں. مضارب ہیں کبھی تو کبھی یہ رباب ہیں. ہے تیرگی کبھی تو کبھی آفتاب ہیں. روشن ہے ان کے نام وفا کی کتاب میں اور تازگی ملتی ہے مہکتے گلاب میں. جینے کے گر سکھاتے ہیں ہر شخص کو یہاں. جینے کے گر سکھاتے ہیں ہر شخص کو یہاں. کندن یہی بناتے ہیں ہر شخص کو یہاں. دل سے میرے نکلتی ہے بس ایک ہی دعا. دل سے میرے نکلتی ہے بس ایک ہی دعا. رکھنا وقار ان کا ہمیشہ تو اے خدا. یہ انجم و مہتاب کہیں ٹوٹ نہ جائیں. یہ انجم و مہتاب کہیں ٹوٹ نہ جائیں. پلکوں پہ سجے خواب کہیں ٹوٹ نہ جائیں. پلکوں پہ سجے خواب کہیں ٹوٹ نہ جائیں. واہ واہ. بہت خوبصورت. آج دیکھیں آپ نے میری دونوں کتابوں کے نام سے دونوں کا سن لیا. نہیں بہت اچھا. اور یہ انشاءاللہ یہ کتاب اس سے اور زیادہ آپ کو مقبول کرے گی اور ایک اور قدم آگے جائیں گی آپ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پھر کسی دن آپ کو اسی طرح زحمت دیں گے کچھ نئے موضوعات پہ گفتگو, کچھ نئی شاعری سننے کے لیے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کو بھی. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھیں شازیہ عالم شازی جن کی باتیں اور جن کی شاعری آپ نے سنی. پھر اگلے ہفتے اگلے مہمان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے لیڈر ٹی وی کے پروگرام قلمکار میں. اپنے میزبان مسرور پیرزادہ کو دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.